بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو کھیتی بنایا. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. حدیث پاک میں ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ کرتا ہے آخرت میں اس کا بدلہ ضرور ملے گا. لیکن اس دنیا کے بہت سارے اعمال کا تعلق خود اس دنیا سے بھی ہے. بہت ساری نیکیوں کا بدلہ انسان کو دنیا میں مل جاتا ہے، اور بہت ساری نیکیوں کا بدلہ بھی ملتا ہے، اور بہت سارے گناہوں کا وبال بھی انسان کو دنیا میں ملتا ہے. انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں بہت سارے حالات اچھے اور برے لوگوں کے اوپر پیش آتے ہیں. جب اچھے حالات آتے ہیں تو لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی محنت کے نتیجے میں یہ حالات ہیں. لیکن جب برے حالات آتے ہیں تو لوگوں کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ یہ ہماری گناہوں کی نحوست کے نتیجے میں. اور اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہمارے اوپر یہ پریشانیاں کیوں، ہمارے اوپر یہ حالات، یہ مصیبتیں، یہ آفتیں کیوں. اللہ تعالیٰ نے ایسے سارے سوالات کا جواب قرآن مجید کے اندر کھلے لفظوں کے اندر اعلان کر دیا. اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لوگوں کو کہلوایا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو حالات پیش آتے ہیں، یہ وہی حالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لکھ دیے ہیں. یعنی یہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اچھے حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور برے حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اچھے حالات میں لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب تمہارے اوپر اچھے حالات آئیں تو تم اللہ کا شکر بجا لاؤ. شکر کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جہاں استعمال کرنا ہے وہاں استعمال کرے. اور اگر برے حالات آئیں تو گناہوں سے توبہ کرو. اکثر برے حالات گناہوں کے نحوست کے نتیجے میں ہوتے ہیں. اگر انسان کا عمل اچھا ہے لیکن حالات برے آ رہے ہیں تو پھر لوگوں سے کہا گیا کہ صبر کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو. تو جن لوگوں کے اوپر اچھے اعمال کے باوجود حالات آتے ہیں ان لوگوں کو صبر کرنا چاہیے. ہر زمانہ امت کے اوپر حالات کا گواہ ہے، اور کوئی زمانہ حالات سے خالی نہیں.
حالات انبیاء کرام کے اوپر بھی آئے، حالات صحابہ کرام کے اوپر بھی آئے، حالات اولیاء کرام کے اوپر بھی آئے، اللہ والے بزرگان دین پر بھی حالات آئے۔ انہوں نے ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پریشانی اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں اور انسان ان حالات کا حل نکالنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر یہی مصیبت ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر یہ جو کرونا وائرس کے حالات آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے لوگوں کے زندگیوں کو دو بھر کر رکھا ہے، اب ان حالات کے اندر ایمان والوں کے لیے بڑی آزمائش یہی ہے کہ وہ ایسے حالات میں کریں تو کیا کریں۔ حکومتوں نے اپنا کام کر دیا، میڈیکل ڈپارٹمنٹ نے اپنا کام کر دیا، پولیس ڈپارٹمنٹ نے اپنا کام کر دیا، لوگ کیا کریں؟ اب لوگوں کے اوپر کیا کام کرنا ہے؟ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کیا گیا، پوری دنیا مطلب اکثر ملکوں کے اندر، بہت سارے ملک ایسے بھی ہیں جہاں لاک ڈاؤن نہیں ہوا، تو دنیا کے جن جن ممالک کے اندر لاک ڈاؤن کیا گیا وہ کرونا وائرس کی بیماری سے بچنے کے لیے لاک ڈاؤن ہوا ہو، لوگوں کو اس مہلک بیماری سے بچانے کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہماری حکومتیں کہہ رہی ہے کہ بیماری سے بچنے کے لیے لاک ڈاؤن کرو، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں سے کہا کہ تم بھی اپنی زندگی کے اندر، یہ لاک ڈاؤن تو ٹیمپروری ہے، یہ وقتی طور پر ہے، ٹائملی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا کہ تم اپنی زندگی کے اندر بدعات، خرافات، شرکیہ اعمال سے لاک ڈاؤن کرو۔ جس طریقے سے لاک ڈاؤن کے اندر ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے، اسی طریقے سے پوری زندگی کے اندر اپنے آپ کو بدعات سے، گناہ کے کاموں سے، شرک کے کاموں سے، کفر کی باتوں سے اپنے آپ کو لاک ڈاؤن میں رکھو، کیونکہ اگر تم اپنے آپ کو لاک ڈاؤن میں ان مصیبتوں سے رکھو گے تو تمہارے اوپر نئی کوئی مصیبت آئے گی ہی نہیں۔ اعمال اچھا ہوگا، مصیبتیں نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر فرمایا من عمل عملا صالحا وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، کہ جو انسان ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حیات طیبہ نصیب فرماتے ہیں، پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرماتے ہیں، دنیا کے مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اسے دور رکھتے ہیں، روزی روٹی کے مسائل، صحت اور بیماری کے مسائل، اپنے اور اپنے اولاد کے، اپنے اور اپنے قریبی اور دور کے رشتہ داروں کے اوپر جو مختلف حالات آتے ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو بچا لیتے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو یہ تعلیم ہے کہ اپنی پوری زندگی گناہوں سے لاک ڈاؤن میں گزارو، کیونکہ یہ دنیا کے اندر جتنے وائرس ہے، یہ وائرس تمہارے لیے جان لیوا ہے۔ اگر ان وائرس سے تم اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے تو تمہاری جان خطرے میں پڑے گی۔ اور یہ جو گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہے، یہ ایمان لیوا ہے، یہ وائرس جان لیوا ہے اور یہ نافرمانی ایمان لیوا ہے۔ وائرس سے اگر نہیں بچو گے تو جان خطرے میں جائے گی، اور اگر گناہوں سے نہیں بچو گے، بدعات اور خرافات سے، کفر اور شرک کے اعمال سے نہیں بچو گے تو ایمان خطرے میں جائے گا۔ اور یہ جو وائرس ہے اس سے ہر آدمی نہیں مر رہا۔ اب تک پوری دنیا میں صرف 14 لاکھ لوگ مرے، 4 لاکھ لوگ، 4 لاکھ چلر، 5 لاکھ کے قریب
یہ وائرس اتنا زیادہ زہریلا وائرس نہیں ہے یہ، کیونکہ گزشتہ 3 مہینے کے اندر پوری دنیا میں کورونا وائرس سے 4 لاکھ لوگوں کا مر جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں اور بھی بیماریاں ہیں نا۔ ایک رپورٹ آئی تھی گزشتہ 1 جنوری سے لے کر مئی کی 25 تاریخ تک، اس کے اندر الگ الگ بیماریوں سے لوگ مرے ہیں۔ مئی کی 25 تاریخ تک کورونا وائرس سے پوری دنیا میں مرنے والے صرف 21,000 لوگ تھے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، کوئی سوسائڈ کر مرا، کوئی ملیریا کی بیماری میں مرا، کوئی وبائی امراض جو وبائی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہے بخار کی شکل میں، ان بیماریوں سے کوئی لوگ مرے، کوئی لوگ اسموکنگ کر کے مرے، کوئی لوگ کینسر کی بیماری سے مرے، کوئی لوگ HIV سے مرے، کوئی لوگ ایکسیڈنٹ میں مرے۔ تو جنوری کی 1 تاریخ سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، ان 5 مہینوں میں کورونا وائرس سے مرنے والے 21,000 لوگ ہیں، اور دیگر جتنی بیماریاں اور جتنی وجوہات میں نے آپ کے سامنے گنائے ہیں، اس سے مرنے والے 2.5 کروڑ لوگ ہیں۔ 2.5 کروڑ لوگ 5 مہینے میں پوری دنیا میں 2.5 کروڑ لوگ مرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وائرس ہر ایک کی جان لینے والا نہیں ہے، یہ ہر کوئی اس وائرس سے مرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کفر کا جو وائرس ہے، یا شرک کا جو وائرس ہے، یا گناہوں کا جو وائرس ہے، وہ وائرس ڈیفینیٹلی انسان کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے کافی، یعنی کورونا وائرس یا دنیا کا کوئی بھی وائرس ہر ایک کو ختم نہیں کرتا، مگر یہ جو کفر کا جو وائرس ہے یہ انسانوں کے زندگیوں کو ضرور ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی زندگیوں میں گناہوں کا لاک ڈاؤن رکھو۔ زندگیوں کے اندر گناہوں کا لاک ڈاؤن ہوگا تو پھر انسان کے اوپر مصیبتیں بھی کم آئے گی۔ یہ باہر سے الگ سے لاک ڈاؤن لگانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اب وہ کیا چیز ہے لاک ڈاؤن؟ زندگی کا لاک ڈاؤن۔ زندگی کا لاک ڈاؤن یہ ہے کہ انسان روئے زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو زندہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سنتوں کی شکل میں، شریعت مطہرہ کی شکل میں اللہ کا قانون موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے۔ اس قانون کو پڑھ کر انسان اپنی زندگی میں اس قانون کو لاگو کرے، اپنی زندگی میں، بیوی بچوں کی زندگی میں، جو ہمارے ماتحت ہیں ان کی زندگیوں میں، اپنے گھریلو زندگی میں، جہاں جہاں 4 مسلمان جمع ہو جائے وہاں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں طور طریقے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیے۔ اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں مسلمانوں کو حکومت دی ہے تو سارے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون قائم کرے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مسلمان کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون اگر مسلمان زندہ کرتا ہے تو اس زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 40 رات کی بارش سے بھی زیادہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے جو میکسیمم ضروریات ہے زیادہ سے زیادہ اس کا تعلق پانی سے۔ پانی برسے گا پیداوار اگلے گی، پیداوار ہوگی مہنگائی کم ہوگی، کھانے پینے کے مسائل کم ہوں گے۔ پانی برسے گا درخت ہوں گے، کھیتی باڑیاں ہوں گی، پھل فروٹ ہوں گے، ایکسپورٹ ہوگا، کاروبار ہوگا۔ پانی کے بغیر کرنٹ بھی پیدا نہیں ہوتا، پانی کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہوتی۔ روئے زمین کے اوپر جتنی اللہ کی جاندار مخلوق ہے ساری کی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے۔
تو پانی کے برسنے کے بعد جس طریقے سے وہ علاقہ پورا کا پورا منافع بخش ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کسی ایک قانون کو زندہ کرنے کے بعد پورا معاشرہ اور پورا گھرانہ، اور اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اللہ کے قانون کو زندہ کر لے تو وہ انسان کی زندگی ایسی مالا مال ہو جاتی، اب کوئی پریشانی انسان کو نہیں آتی۔ لیکن اگر انسان اپنی زندگی میں، اپنے گھریلو زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں، یا اگر آپ کے پاس کاروبار ہے، تجارت ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، آپ کا بزنس ہے، اس کے اندر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو نہیں کرتے، شریعت کے مطابق آپ اپنے ان مصروفیتوں کو نہیں چلاتے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں، زحمتیں، آفتیں انسان کا مقدر بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پر عمل ہوتا ہے سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے اوپر عمل نہیں ہوتا تو پھر سارے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے اس کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنا عقیدہ درست کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کرونا وائرس نے بہت سارے مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑ دیا، عقیدہ بگڑ گیا۔ سوشل ڈسٹینسنگ ٹھیک ہے، ایک ضرورت ہے بیماری سے بچنے کے لیے، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا ٹھیک ہے، ایک ضرورت ہے، سینیٹائزر کا استعمال کرنا ٹھیک ہے، ایک ضرورت ہے، فیس ماسک کا استعمال کرنا ٹھیک ہے، ایک ضرورت ہے۔ مسجدوں کو آنے سے روکا گیا، مسجدیں بند تھی، کہا گیا کہ گھروں میں نماز پڑھ لو، ایک ضرورت تھی۔ رمضان کے بارے میں کہا گیا کہ گھر میں گزار لو، ایک ضرورت تھی۔ وہ عید کی نماز میں لوگوں کو عیدگاہ جانے سے روکا گیا، ایک ضرورت تھی۔ وہ جمعہ کی نماز کے لیے تراویح کی نمازوں سے روکا گیا، ضرورت تھی۔ وہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر مرنے کے لیے کرونا وائرس ہونا ہی ضروری، کیونکہ دنیا کے اندر لوگ کرونا وائرس کے بغیر بھی مرتے ہیں، اور انسان کو مرنے کے لیے بیماری کا ہونا بھی ضروری نہیں، بغیر بیماری کے بھی انسان مرتے ہیں دنیا کے اندر۔ اچھا خاصا صحت مند انسان بھی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اپنے دماغوں کے اندر یہ بات گھول کر بٹھا لینی چاہیے اور اپنے دل کے اوپر نقش کر لینی چاہیے کہ موت صرف کرونا وائرس سے نہیں آتی۔ موت جب اس کا وقت مکمل ہو جاتا ہے تو آ کر رہتی ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں ہو۔ اسرائیل علیہ السلام سے جو روح نکالنے والا فرشتہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو انسانوں کی روح نکالنے میں رحم نہیں آیا کبھی؟ انہوں نے کہا 2 مرتبہ رحم آیا۔ پوچھا گیا کہ کب؟ کہنے لگے کہ ایک دفعہ سمندر میں کشتی جا رہی تھی، بہت سارے لوگ تھے اس میں کشتی میں، اچانک سمندر میں طوفان چلا، کشتی کے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی کشتی کے ایک چکلے کے اوپر ایک عورت تھی، پریگننٹ تھی، حاملہ تھی۔ وہ ایک چکلے کے اوپر سوار ہو گئی، اس کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی، ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اس سمندر کے اندر ہے، بیچ سمندر میں، طوفان کے بیچ میں، ڈیلیوری کا وقت قریب ہے۔ اس نے بچے کو جنم دیا، ڈیلیوری ہو گئی اس کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ جا کے اس ماں کی روح قبض کرو۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو گیا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ نے کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہے، انکار تو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آئے روح قبض کرنے کے لیے، لیکن جب روح نکالنے لگے تو رحم بھی آنے لگا کہ سمندر ہے، پانی ہے، طوفان ہے، معمولی چکلا ہے اور ابھی پیدا ہونے والا بچہ ہے، اگر ماں کی روح قبض کر لیں گے تو یہ بچہ کدھر جائے گا؟
بہرحال روح قبض کر لی، رحم آیا۔ دوسری مرتبہ دنیا کے اندر ایک فرعون تھا، فرعون مطلب مرتبے والا فرعون، نام تھا اس کا نمرود، شداد، بڑا پیسے والا۔ اس نے دنیا کے اندر اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس زمانے کے جب پیغمبر نے کہا کہ نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے، اس نے کہا کہ میں بھی جنت دوں گا لوگوں کو۔ اس نے دنیا کے اندر جنت بنائی، عالیشان جنت، ساری دنیا کے ہیرے جواہرات، موتی، لال، یاقوت، مرجان، ہر قسم کے قیمتی پتھر۔ اس کے اندر اس نے شہد کی نہر لگائی، دودھ کی نہر لگائی، پاکیزہ پانی کی نہر لگائی، شراب کی نہر بہائی اس نے۔ انسان ہے، چھوٹی طاقتیں ہیں، چھوٹی موٹی جنت بنایا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ آج بھی وہ جنت موجود ہے دنیا کے نقشے کے اوپر۔ ملک شام کے اندر، سیریا کے اندر ناسا کے سیٹلائٹ نے کئی سال پہلے زمین کے اندر کی وہ فوٹو مار کر رپورٹ دی کہ شداد کی وہ جنت آج بھی زمین کے اندر موجود ہے، جس کے اندر دنیا جہاں کا سونا چاندی پتہ نہیں کیا کیا قیمتی معدنیات اس کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے کھودنا چاہا، اس جنت کو نکالنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جنت کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس جنت تک نہیں پہنچ سکتی۔ قیامت کا جب منظر آئے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، روئے زمین وامٹنگ کر دے گی، قیامت سے پہلے طے کر دے گی، اور زمین کا پورا خزانہ باہر آ جائے گا، پورے دھن دولت باہر آ جائیں گے۔ انسان پریشان ہو جائیں گے دیکھ کر۔ تو شداد نے وہ جنت بنائی تھی، پوری جنت تیار ہو گئی۔ شداد نے لوگوں سے کہا کہ تیار ہے، لوگوں نے کہا تیار ہے۔ اب گیا اندر داخل ہونے کے لیے۔ جب داخل ہونے کا موقع آیا، قدم رکھنا چاہتا تھا اپنی بنائی ہوئی جنت میں، اللہ نے کہا اس کی روح قبض کرو، اللہ نے کہا اس کی روح قبض کر لو۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت رحم آیا اس کے اوپر۔ تو موت انسان کو ہر حال میں آتی ہے، کرونا وائرس سے مرنا ہی ضروری نہیں، مگر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اس وائرس نے لوگوں کے عقیدے کو پھیکا کر دیا۔ لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے بعد یہ تیسرا جمعہ ہے۔ یہ پہلا جمعہ جو ہم نے یہاں پر ادا کیا تھا سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، ہر آدمی کے بیچ میں 1 فٹ 2 فٹ چھوڑ کر، تو ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ہر جمعہ میں لوگ وہاں تک ہوتے ہیں، مسجد بھر جاتی ہے۔ اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ایک ایک آدمی کی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہوں گے تو شاید نماز کے بعد ہمیں دوسری جماعت کرنا پڑے گا۔ مشورہ بھی کیا ہم نے کمیٹی کے ذمہ داروں سے، اگر ایسا ہو گیا تو کیسا۔ ایک مصعب کو ہم نے تیار بھی رکھا کہ آپ تیار رہو، اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ گئی تو آدھے لوگوں کو روک لیں گے، دوسری جماعت بنا دیں گے ان کی وہاں مدرسے میں۔ لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ وہ مسجد بھی پوری نہیں بھری ہماری۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اچھا یہ یہاں کی بات نہیں، پورے شہر کی ہر مسجد کے بارے میں بعد میں رپورٹ نکالی گئی، پھر آگے چل کر ڈسٹرکٹ کے ہر علاقے کے بارے میں ہم نے رپورٹ نکالا، پورے تلنگانہ کی بھی ہم نے رپورٹ نکالی۔ اور چونکہ ہماری جمعیت العلماء تو نیشنل لیول پر ہے، دوسرے اسٹیٹوں میں بھی ہم نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ لاک ڈاؤن کے بعد پہلے جمعہ میں مسلمانوں نے 50% مسلمانوں نے جمعہ کی نماز بھی ادا نہیں کی۔ کیوں ادا نہیں کی؟ لوگوں کو ڈر تھا کہ کرونا وائرس ہو جائے گا، جان چلی جائے گی۔ وہ جان جائے گی نہیں جائے گی بات کی بات ہے، مگر آپ کا ایمان تو چلے گیا، آپ نے اپنا عقیدہ تو خراب کر لیا۔ اسی لیے اس قسم کی جو بھی بیماریاں آئیں، آئندہ اور بھی بیماریاں آئیں گی۔ کیسے معلوم کہ اور بھی وائرس آئیں گے؟ جو لوگ بھیج رہے ہیں نا وہ لوگ بول رہے ہیں اور بھی آئیں گے بول کے، 3-4 اور وائرس عنقریب آنے والے ہیں سنا۔ تو آئندہ اور بھی بیماریاں آئیں گی۔ اسی لیے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ اب کورونا وائرس کے ساتھ جینا سیکھ لو۔
کب تک لاک ڈاؤن کریں گے، کب تک دیش کو بند رکھیں گے؟ اگر ایسا رہے گا تو پھر ماحول ایسا آئے گا کہ انسان کو کاٹ کر کھانے کی نوبت آ جائے گی۔ لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے کھانے کے لیے، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے۔ جو لوگ ڈیلی وائز بیسس پہ زندگی گزارتے تھے، سوچو کہ ان کا کیا ہوا ہوگا ان 100 دنوں کی بندشوں کے بعد۔ تو لوگوں اپنے عقیدوں کو درست کرنا ضروری، اور یاد رکھو کہ بیماریوں سے مرنا ضروری نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں 280 جنگیں لڑی۔ انہوں نے ایک جنگ تو انہوں نے ایسی لڑی کہ سامنے 7000 دشمنوں کی جماعت تھی، اکیلے خالد بن ولید اس لشکر کے اندر گھس گئے، ہزاروں کو موت کی نیند سلا کر زندہ واپس آئے۔ تو موت کے لیے جنگ میں جانا بھی ضروری نہیں۔ 280 270 جنگیں لڑنے والا بھی موت کا شکار نہیں ہوا، بستر پہ موت آئی ان کو۔ اسی لیے اپنا عقیدہ درست رکھو کہ لاک ڈاؤن سے کچھ ہونے والا نہیں، اور یہ کرونا وائرس سے بھی کچھ ہونے والا نہیں۔ ہاں، حکومت جو ڈیڈ لائن دیتی ہے، جو احکامات دیتے ہیں، اس کو فالو کرو۔ میڈیکل ڈپارٹمنٹ جو احکامات دیتے ہیں اس کو فالو کرو، احتیاط کرو۔ احتیاط کرنا یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے۔ اور صفائی ستھرائی، اللہ کے نبی نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے کے اندر پاکی، صفائی ستھرائی کا اہتمام خود بھی کرنا اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا۔ گھر میں جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں 2-4 سال کے، سب سے پہلے ان بچوں کو نیٹنس کی، کلین لینس کی تعلیم دینی چاہیے، صفائی ستھرائی کی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، کسی قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو 2 بیماریاں اللہ ان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک خیانت کی بیماری، ڈبانے کی بیماری، دوسروں کو ٹھگنے کی بیماری، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر رکھنے کی بیماری، اور دوسرے بے حیائی، ننگاپن، عریانیت، فحاشیت۔ جہاں تک بے حیائی کا معاملہ ہے تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی عورت برقعے کے اندر، پورے پردے کے اندر ہے، ریسپیکٹ نہیں ملے گا اس کو۔ سوشل میڈیا پر جائیے تو اس کو لائک بھی نہیں ملیں گے، اس کے حق میں اچھے کامنٹس بھی نہیں آئیں گے۔ پکڑ لیتا ہوں۔ اور اگر کوئی عورت اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، بہت ہے اس کے چاہنے والے، معاشرہ پورا گندا ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے تباہی کا۔ اور پہلی چیز خیانت، بددیانتی، دھوکے بازی۔ اب دھوکے بازی کے بارے میں کیا بتائیں؟ جب سے کرونا وائرس آیا ہے، لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے، دھوکے بازی، بٹے بازی عروج پر، ٹاپ لیول پر۔ باتیں ذری کڑوی ہے، سہنا پڑے گا، سننا پڑے گا۔ اعلان ہوا بڑے صاحب کی جانب سے کہ جو کرایہ مانگے گا کرایہ داروں سے 100 پہ کال کر لو، ہم آئیں گے آپ کو انصاف دلانے۔ تو میں نے کہا کہ میرے یہ مکاندار بیچارے ہوٹل چلا کر زندگی گزارتے ہیں، لاک ڈاؤن میں ان کی ہوٹل بند ہے، اگر میں ان کو کرایہ دوں گا تو ان کا گھر چلے گا۔ اب انہوں نے بڑے صاحب نے یہ کہہ دیا کہ 100 پہ ڈائل کر دو، کرایہ مت دو۔ اگر میں ان کو کرایہ نہیں دیتا تو کیا گورنمنٹ نے انتظام کیا کہ میرا کرایہ ادا کرے؟ نہیں کیا انتظام۔ تو پھر وہ لوگ کہاں جائیں؟ جو لوگ کرایوں کے اوپر زندگیاں گزارتے ہیں کہاں جائیں؟ مگر اعلان ہو گیا، جو لوگ اسکول کے اندر فیس پوچھیں فون کر دو 100 نمبر پہ، اعلان ہو گیا۔ لیکن کرنٹ کا بل مہینے میں 100 روپے کے بجائے یہ 3 مہینے کے 300 کے بجائے 1500 آ گیا۔ اب نہ 100 نمبر ہے نہ 1000 نمبر ہے نہیں ہے بددیانتی۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت کورونا وائرس کے نتیجے میں پٹرول کی مارکیٹ ڈاؤن ہے اور ہر جگہ ریٹاں اتر گئے۔ یہاں روزانہ 55 پیسے، 60 پیسے، 70 پیسے، 1 لیٹر کے اوپر 11 روپے کا جیب کا لوگوں کے جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے نہیں ہے بددیانتی ہے۔
سارا ملک 2 وقت کی روزی روٹی کے لیے تیار نہیں، اور دیش کے اندر جتنے FCI کے گوڈاؤن سے آج بھی 1.5 لاکھ میٹرک ٹن اس کے اندر اناج موجود ہے، اور لوگوں کو 5-5 کلو چاول دے کر ان کی غربت کے ساتھ مذاق اڑایا کہ نہیں اڑایا گیا؟ پورے دیش کے اندر وینٹیلیٹر نہیں ہے، لیکن سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کے نام سے نیا پارلیمنٹ ہاؤس بنانے کے لیے 30,000 کروڑ روپے منظور کیے گئے۔ ہے نہیں ہے یہ لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ دہی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اور اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے اب بچا نہیں سکتی، اور 138 کروڑ لوگوں کی ضمیر کا، بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ اس ننگے ناچ کے خلاف، اس ظلم کے خلاف ایک بھی آواز اٹھانے والا نہیں۔ یاد رکھو، دنیا کے اندر جب جب بھی ظلم بڑھے گا، ظلم کے خلاف میں جتنی دیر سے آواز اٹھائی جائے گی، اتنا زیادہ لوگوں کو قربانیاں دینی پڑے گی۔ یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ تم اپنے بند کمروں کے اندر کاجو کی روٹی کھاؤ اور دیش کا کسان بھوک کی وجہ سے مرے۔ پورے دیش کے اندر بیماروں کے لیے وینٹیلیٹر نہ ہو، اور آپ کو دنیا کی سیر کرنے کے لیے 8,500 کروڑ روپے کے 2 پرائیویٹ جٹ خریدنے کی فرصت مل گئی۔ لوگوں کو آواز اٹھانا چاہیے اس ظلم کے خلاف، ورنہ غریبوں کا کیا ہوگا؟ وہ غریبوں کی آہیں صرف حکومتوں کو نہیں لگتی، جو لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود آواز نہیں اٹھاتے، ان کو بھی وہ غریبوں کی آہیں لے کر ڈوبے گی۔ اور ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اس ملک کے چیف الیکشن کمشنر تھے جناب TN سشین صاحب، چیف الیکشن کمشنر تھے۔ ایک دفعہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ اتر پردیش کے کسی ڈسٹرکٹ کا سفر کر رہے تھے کار میں۔ جنگل کے علاقے سے ان کا گزر ہوا، ایک جگہ گاڑی رکی تو وہاں پر دیکھا کہ نہر ہے، پانی، بہترین تالاب ہے، تالاب کے اطراف میں جھاڑ لگے ہوئے، ان جھاڑوں کے اوپر پرندوں کے گھونسلے لٹک رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ڈائنامک انجینئر بنایا پرندوں کو، کہ جھاڑ ہے، پانی کے اوپر جھاڑ لٹکا ہوا ہے، اور وہاں ایک پرندہ ہے، بے زبان مخلوق ہے، بے عقل ہے، انسانوں کی جیسی ان کو سوچ سمجھ نہیں، باریک سی ایک چھوٹی سی تار کے سہارے پر اس کا گھونسلہ لٹکتا ہے وہاں۔ اس پرندوں کو موت کا ڈر نہیں، اور یہ انسانوں کو موت کا ڈر ہے، مسجدوں میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو جو ہمارے جو سشان صاحب تھے چیف الیکشن کمشنر، ان کی بیوی بھی گاڑی میں تھی میڈم، انہوں نے جب ان گھسلوں کو دیکھا تو ان کو بڑا اچھا لگا۔ میڈم نے کہا سشان صاحب سے کہ مجھے ایک گھسلا چاہیے، گھر پہ لے کے چلیں گے، بڑا اچھا معلوم ہو رہا ہے، گھر میں لٹکائیں گے۔ اس پڑھی لکھی عورت تھی، تو سشان صاحب نے اپنے باڈی گارڈ سے کہا 10 روپے دے کر، اس زمانے کے 10 روپے بڑی بات تھی۔ وہ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دیہاتی بچہ، جو بکریاں چرا رہا تھا۔ سشان صاحب نے کہا کہ وہ بچے کو دو یہ 10 روپے، اور اس سے بولو کہ وہ جھولا توڑ کے لا کے دیں، میڈم کو پسند آیا ہو۔ تو باڈی گارڈ گیا اور جا کر اس نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا وہ جھولا ذرا سا نکال کے دو، یہ 10 روپے لے لو تم۔ اس نے کہا کہ میں نہیں دیتا آپ کو۔ باڈی گارڈ آ کر کہا کہ وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سشان صاحب نے 50 کی نوٹ دی اس 50 روپے بکریاں چلانے والوں کے لیے آج بھی بڑی چیز ہے، جب تو اور بڑی چیز تھی، 30-40 سال پرانی بات۔ 50 روپے دیے تو اس نے کہا کہ صاحب میں نہیں دیتا۔ تو سشان صاحب گاڑی سے اتر کے گئے اس بچے کے پاس، جا کے اس سے پوچھے کہ بیٹا تم کیوں نہیں دیتے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب اس کے اندر چڑی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں آپ کو نکال کے دے دیا تو رات میں جب چڑی آئے گی آ کر اپنے گھر کو نہیں پائے گی اور اپنے بچوں کو نہیں پائے گی تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، لہٰذا میں ایک چھوٹے پرندے کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ سشان صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہوا، 20 سال تک یہ تکلیف ان کو ہمیشہ پریشان کرتی تھی کہ میں IAS آفیسر
چیف الیکشن کمشنر کے عہدے تک پہنچ گیا، دیکھتا ہوں کہ ہمارے پاس کے پولیٹیشین اور حکمرانوں کو دیش کی جنتا کا، عوام کا اتنا بھی درد نہیں ہے جتنا کہ ایک بکری چلانے والے کو ایک چھوٹے سے چڑی کے بچے کی تکلیف کا اس کو احساس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان حکمرانوں کو انسانیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت مت پڑھیے، سنت مت پڑھیے، سنتوں کے بارے میں احکامات ہیں۔ ابھی دیکھیے آپ، وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، احتیاط کیجیے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے۔ ابھی بھی بہت سارے